بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مت داخل ہو ایسے گھروں میں غیر بیوتکم جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہو حتی تستأنسوا حتیٰ کہ تم اجازت طلب کرو وتسلموا علی اہلہا اور سلام کرو ان گھر والوں پر ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ شروع سے زنا اور قذف کے احکام بیان ہوئے، تو چونکہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں چلے جانے سے یہ امور پیدا ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے ان آیات میں مسائل استئذان کو بیان فرمایا کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت طلب کر لو اور آواز دے دو، اور سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ سلام کیا کرو۔ حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرے اور داخل ہونے کی اجازت لے، اگر 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو پھر واپس چلے جائیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا پس اگر تم نہ پاؤ ان میں کسی ایک کو فَلَا تَدْخُلُوهَا تو ان میں داخل مت ہو حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ حتیٰ کہ اجازت دے دی جائے تمہیں، وَإِن قِيلَ لَكُمْ اور اگر تمہیں کہا جائے ارجعوا لوٹ جاؤ، فرجعوا تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرائی زیادہ صفائی والی بات ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو علیم جاننے والے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تب بھی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس گھر کا مالک بغیر اجازت کے تمہارے جانے سے ناراض ہو جائے اور جھگڑے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اگر دوسرے کے گھر میں کوئی موجود نہ بھی ہو تب بھی بغیر اجازت اس گھر میں ان کے گھروں میں جانا ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے بغیر اجازت کے تمہارے جانے سے کوئی جھگڑا پیدا ہو اور وہ ناراض ہو جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، اس میں تمہارے لیے زیادہ صفائی ستھرائی والی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ایسا کہا جائے کہ واپس جاؤ تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ بسا اوقات انسان کی طبیعت نہیں چاہتی کہ وہ کسی سے ملے، یا ملنے میں کوئی حرج ہوتا ہے، یا وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس پر وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور مطلع ہو، تو تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ ان کے گھر میں چلے جاؤ اگر وہ تمہیں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے زیادہ صفائی ستھرائی والی بات ہے، اور تمہیں برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ وہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ بسا اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا، یا ملنے میں کوئی حرج ہوتا ہے، یا وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس پر وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور مطلع ہو جائے، تو تمہیں اگر کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ۔ واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے قلبی اعمال سے بھی اور تمہارے جسمانی اعمال سے بھی باخبر ہے، جیسے تم کرو گے اور جس نیت سے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی مناسب جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی تمہارے قلبی اعمال سے بھی اور تمہارے جسمانی اعمال سے بھی، جیسے تم کرو گے اور جس نیت سے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا مناسب بدلہ تم کو دے گا۔ لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تدخلوا بیوتا کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں غیر مسکونۃ جہاں کوئی نہیں رہتا، فیہا متاع لکم جن میں تمہارا سامان ہے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما تبدون اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ لیس علیکم جناح اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مکانوں میں کوئی آدمی نہیں رہتا وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مثلا وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، مسافر خانہ ہے، وہاں اگر تمہاری کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو تم وہاں پر جا سکتے ہو اور کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مکان کہ جہاں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، خاص لوگ نہیں رہتے اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، مثلا وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے یا مسافر خانہ ہے، اور وہاں پر تمہاری کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو تم وہاں پہ جا سکتے ہو اور اس کے لیے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال جانتے ہیں، تمہارے کھلے اعمال بھی اور تمہارے چھپے ہوئے حالات بھی جانتے ہیں۔ یہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیے ہیں، مقصد یہی ہے تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل میں یہی بات پیش نظر رکھ کر ان احکامات پر عمل کرے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حالات جانتے ہیں، کھلے بھی اور چھپے ہوئے بھی۔ اور یہ جو احکام مشروع کیے ہیں، ان سے مقصد صرف اتنا ہے تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل میں یہی غرض رکھ کر ان اعمال پر، ان احکام پر عمل کرے۔ قل للمؤمنین، آپ کہہ دیں ایمان والوں کو، یغضوا من ابصارہم، کہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنے ستروں کی، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرائی والی بات ہے۔ ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، بما یصنعون، ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ قل للمؤمنین، بد نظری سے بچنے کی تلقین ہے، کیونکہ بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے اور اس سے بڑے بڑے فواحش اور گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدکاری اور بے حیائی کا باب ختم کرنے کے لیے، اس کا انسداد کرنے کے لیے اس حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ بد نظری سے بچنے کی تلقین ہے، کیونکہ بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ اس بد نظری سے کھلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بدکاریوں اور بے حیائیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، اپنے نظریں نیچے رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے اور اپنی شہوات کو قابو میں رکھے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، من تبعیضیہ کو ذکر کیا، یوں کیوں نہیں فرمایا یغضوا ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں؟ جواب یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو نظر پڑتی ہے وہ بے ساختہ ہوتی ہے اور اس میں شہوت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس لیے حدیث میں اس کو تو معاف رکھا گیا ہے۔ لیکن دوسری مرتبہ نظر اپنے ارادہ کے ساتھ ہوتی ہے، تو شاید دوسری مرتبہ نظر سے روکنے کے لیے من تبعیضیہ کو یہاں پر ذکر فرمایا گیا کہ اپنی بعض نگاہیں نیچے رکھیں، کیونکہ جو پہلی نگاہ ہوتی ہے وہ بغیر اختیار کے بھی ہو سکتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلی نظر عموماً بے ساختہ ہوتی ہے، بغیر اختیار کی ہوتی ہے اور اس میں شہوت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن دوسری نظر اپنی ارادے کے ساتھ ہوتی ہے، تو شاید کہ اس دوسری نظر کو بتانے کے لیے اور پہلی نظر سے احتراز کرنے کے لیے یہاں پر من تبعیضیہ فرمایا کہ اپنی بعض نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی حرام کاری سے بچیں اور اپنا ستر کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، حرام کاری سے بچیں اور اپنا ستر کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کی چوری ہو یا دلوں کے بھید اور راز ہوں، نیتوں کا حال ہو، سب کا سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہذا ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے بد نگاہی سے بچو اور ہر قسم کی بدکاری سے بھی بچو، ورنہ اللہ تعالیٰ چونکہ علم رکھتے ہیں تو اپنے علم کے موافق تم کو پھر سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ کی چوری کو، دلوں کے راز کو اور نیتوں کے حال، تمام چیزوں کو جانتے ہیں، لہذا یہ باتیں ذہن میں رکھ کے بد نگاہی سے پرہیز کرو اور ہر قسم کی بدکاری سے بچو، ورنہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو اپنے علم کے مطابق پھر تم کو سزا دیں گے۔ الرحمن الرحیم، وقل للمؤمنات، اور کہہ دو مومن عورتوں کے لیے، کہہ دو مومن عورتوں کو، یغضضن من ابصارہن، کہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں، ویحفظن فروجہن، اور حفاظت کریں اپنے ستروں کی، ولا یبدین، اور ظاہر نہ کریں، زینتہن، اپنا سنگار، الا ما ظہر منہا، مگر وہ کہ جو کھل جائے اس میں سے، ولیضربن بخمرہن، اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے دوپٹے، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر، ولا یبدین، اور ظاہر نہ کریں، زینتہن، اپنا سنگار، الا لبعولتہن، مگر اپنے خاوندوں کے لیے، او آبائہن، یا اپنے آبا کے لیے،
او آباء بعولتہن، یا اپنے خامندوں کے آبا کے لیے، یا اپنے خامندوں کے باپوں کے لیے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے خامندوں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنے عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے لیے کہ مالک ہوئے ان کے داہنے ہاتھ، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا خدمت میں مشغول مردوں کے لیے غیر اولی الاربۃ جو حاجت والے نہیں ہیں، او الطفل الذین، یا ان بچوں کے لیے لم یظہروا علی عورات النساء جنہوں نے نہیں پہچانا عورتوں کے بھیدوں کو، ولا یضربن اور نہ ماریں بارجلہن اپنے پاؤں، لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ جانی جائے ان کی وہ زینت کہ جس کو وہ چھپاتی ہیں، وتوبوا الی اللہ جمیعا اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب مل کر، ایھا المؤمنون اے ایمان والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ وقل للمؤمنات مردوں کو غض بصر کا حکم دینے کے بعد اب عورتوں کے لیے نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے ستروں کی حفاظت کریں اور اپنا سنگار زیب و زینت ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں وہ زیب و زینت کہ جس کو ظاہر کرنا دینی یا دنیاوی مجبوری کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے تو اس کے کھلا رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ اور کفین یعنی ہتھیلیاں الا ما ظہر منہا میں داخل ہیں، تو ان کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ مردوں کے لیے ان کو دیکھنا جائز ہو، اسی وجہ سے مردوں کے لیے غض بصر کا حکم پہلے ہی سے ہے۔ اور نیز یہاں پر صرف ستر کا بیان ہے، حجاب کا بیان نہیں ہے۔ حجاب کا بیان سورہ احزاب کے اندر انشاءاللہ موجود ہے، وہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، گریبانوں پر خاص طور پر اوڑھنیاں اور دوپٹے ڈالنے کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ انسانی بدن کے اندر سب سے زیادہ نمایاں چیز وہ سینے کا ابھار ہے، تو اس کی خاص طور پر تاکید فرمائی، اور جاہلیت کی ایک رسم تھی، اس کو بھی مٹانے کی طرف اشارہ ہے۔ جاہلیت میں عورتیں یہ کرتی تھیں کہ اپنی اوڑھنی سر پر ڈال کر اس کے دونوں پلے، اس کے دونوں کنارے پشت پر لٹکا دیتی تھیں، اس طرح سینے کی حیت ان کی نمایاں ہو جاتی تھی۔ یہ گویا حسن کا مظاہرہ تھا۔ قرآن کریم نے بتلا دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوپٹے کو سر پر سے لا کر گریبان کے اوپر ڈال دینا چاہیے تاکہ کان، گردن اور سینہ پوری طرح ڈھپ جائے اور مستور ہو جائے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَى آخِرِهِ، کہ اپنے خاوندوں اور دیگر محارم کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، اور چچا اور ماموں کا بھی یہی حکم ہے کہ جو ان محارم کا ہے، جو اس آیت کے اندر مذکور ہیں، اور مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ جس قدر پردے کا اہتمام اجنبیوں سے ہے اپنے محارم سے اتنا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک عضو ان میں سے ہر ایک کے سامنے کھول سکتی ہے، بلکہ مقصد صرف اتنا بتانا ہے کہ جتنا تستر اور پردے کا اہتمام اجنبیوں سے ہے وہ اپنے محارم سے نہیں ہے۔ محارم کے ذکر کے بعد فرمایا او نسائہن، اپنی عورتوں کے لیے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ مراد وہ عورتیں ہیں جو ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ عورتیں نیک چلن ہوں اور بدکار عورتیں اور بیہودہ عورتیں نہ ہوں۔ لیکن بہت سارے اسلاف یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ مراد یہاں پر مسلمان عورتیں ہیں، کافر عورت اجنبی مرد کے حکم میں ہوتی ہے، اس سے بھی پردہ لازم ہوتا ہے۔ او نسائہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ
وہ عورتیں جو ان کے پاس اٹھتی بیٹھتی ہیں ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک چلن ہوں، آوارہ نہ ہوں۔ بہت سے اسلاف یہ فرماتے ہیں کہ او نسائہن سے مراد ہیں مسلم عورتیں، کیونکہ کافر عورت اجنبی مرد کے حکم میں ہوتی ہے، اس سے بھی پردہ لازمی ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، اس سے مراد باندیاں ہیں کہ باندیوں کے سامنے بھی، اپنی باندیوں کے سامنے بھی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر ما ملکت ایمانہن سے مراد اپنے غلام یعنی مرد غلام بھی اس کے اندر داخل ہیں، اور لیکن جمہور ائمہ اور اسلاف کا یہ مذہب بہرحال نہیں ہے کہ اپنے غلام کے سامنے زینت کو وہ ظاہر کرے۔ یہاں پر مراد ہے او ما ملکت ایمانہن کہ اپنی باندیوں کے سامنے بھی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، کون مراد ہیں؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک، وہ خدمتگار مرد کے جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کھانے سونے میں مستغرق رہتے ہیں، شوخی نہیں رکھتے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مراد فاتر العقل اور پاگل مرد ہیں جن کے حواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے، محض کھانے پینے میں مشغول ہوتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، مراد کون ہیں؟ بعض فرماتے ہیں کہ مراد وہ مرد ہیں جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کھانے پینے میں مشغول ہوتے ہیں، شوخی نہیں رکھتے اور بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، خدمتگار مرد۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مراد فاتر العقل پاگل مرد ہیں جن کے حواس ٹھکانے نہیں رہتے، محض کھانے پینے کے لیے گھر والوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہاں پر مراد وہ بچے، وہ لڑکے مراد ہیں کہ جن کو ابھی تک عورتوں کی بھیدوں کی اطلاع نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے اور نہ ہی وہ نفسانی جذبات رکھتے ہیں۔ مراد وہ بچے ہیں، وہ لڑکے ہیں جنہیں ابھی تک نسوانی سرائر کی کوئی تمیز نہیں ہے، عورتوں کے بھیدوں کو نہیں جانتے اور نفسانی جذبات بھی نہیں رکھتے، ان کے سامنے بھی عورتیں اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی چال ڈھال ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ زیور وغیرہ کی آواز ہو اور جو اجنبی لوگ ہیں وہ ادھر متوجہ ہو جائیں، کیونکہ اس قسم کی آوازوں سے بھی نفسانی جذبات میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے چال ڈھال ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ زیور وغیرہ کی آواز ہو اور اجنبی سن کر ادھر متوجہ ہو جائیں، کیونکہ اس قسم کی آواز کی وجہ سے بھی نفسانی جذبات میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، مطلب یہ ہے کہ جو حرکات پہلے ہو چکی ہیں ان سے اب توبہ کرو، اور آئندہ کے لیے ہر مرد اور ہر عورت کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں، چال چلن میں اور دیگر معاملات کے اندر تقویٰ اور انابت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اور کامیابی ہے۔